فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تربت کا دورہ، چیف آف آرمی اسٹاف کو بلوچستان میں سیکیورٹی ڈائنامکس، خطرات اور کامیاب آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ سپہ سالار نے صوبے کی خوشحالی کے لیے بہتر گورننس، انفراسٹرکچر اور عوامی ترقی پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل نے فوجیوں کے جذبے اور ملکی سلامتی کے لیے ان کی قربانیوں کو سراہا اور بلوچستان کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے عزم کو دہرایا۔ مقصد سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینا، ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کرنا اور فوجی اور سول اداروں کے درمیان ہم آہنگی کو مضبوط کرنا تھا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے تاریخی دورے پر روانہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم ڈھاکہ میں اہم بنگلہ دیشی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے، جن میں چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس اور امور خارجہ کے ایڈوائزر محمد توحید حسین شامل ہیں۔ ان ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سندھ سمیت ملک بھر میں آج سے تیز بارشیں متوقع، الرٹ جاری۔ بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مونسون ہوائیں بالائی علاقوں میں داخل۔ محکمہ موسمیاتی گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی۔ کراچی کی فضاؤں میں صبح سویرے کالے بادلوں کے ڈیرے، شاہراہ فیصل سمیت مختلف علاقوں میں بوندا باندی، موسم خوشگوار۔ لاہور میں کہیں ٹھنڈی ہوائیں تو کبھی سورج کی شعاعیں۔ شہر میں آج کسی بھی وقت بارش کا امکان۔ اور صوبہ سندھ میں حالیہ بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں اب تک 51 افراد جاں بحق اور 68 زخمی ہوئے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق جاں بحق افراد میں 21 مرد، 8 خواتین اور 22 بچے شامل ہیں۔ مختلف اضلاع بشمول بدین، حیدرآباد، تھرپارکر، کراچی اور جیکو آباد میں ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پی ڈی ایم اے کی ریلیف سرگرمیاں تیز، پانی کے پمپس نصب، اہم شاہراہوں، انڈر پاسز اور فلائی اوورز کو کلیئر کیا گیا۔ ٹنڈو محمد خان میں ایک گھر کو جزوی نقصان پہنچا۔ قوم نے متحد ہو کر بھارت کے خلاف جنگ لڑی۔ پاکستان کے مقابلے میں بھارت کے پاس وسائل زیادہ تھے، لیکن فتح نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ وزیر اطلاعات رضا راول کہتے ہیں کہ بھارت نے بغیر ثبوت پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے۔ ہمارے جو قابل بچے اور بچیاں قوم کے یہاں پر موجود ہیں اور جو یہاں پر موجود نہیں، میرٹ پہ آپ کو سلیکٹ کیا گیا، میرٹ اینڈ میرٹ الون، اور چاروں صوبوں سے ہم نے یہ سلیکشن کی بڑی ٹرانسپیرنٹ، شفاف طریقے سے۔ زرعی شعبے میں چین کے تجربات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ جدید زرعی ٹیکنالوجی کی پاکستان منتقلی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستانی طلبہ کو چین بھیجنے کی تقریب سے خطاب میں کہا، زرعی شعبے کے لیے نوجوانوں کو چاروں صوبوں سے میرٹ پر منتخب کیا گیا۔ چین میں 1000 طلبہ کو تربیت کے لیے بھیجا جائے گا۔ 300 طلبہ تربیت حاصل کر کے وطن واپس آ چکے ہیں۔ لاہور میں بانی پی ٹی آئی کا دوسرا بھانجہ بھی گرفتار۔ شیر شاہ کو رہائش گاہ کے قریب سے سادہ لباس اہلکاروں نے گرفتار کیا، پولیس بھی موجود تھی۔ علیمہ خان کے شوہر گاڑی چلا رہے تھے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں علیمہ خان کے بیٹے شاریز کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ لاہور اے ٹی سی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ دوران سماعت سلمان اکرم راجہ نے کہا، 23 ماہ بعد ان کو یاد آ رہا ہے کہ اس ملزم کو گرفتار کرنا ہے۔ معزز عدالت پہلے یہ نقطہ واضح کر چکے کہ اتنی دیر بعد جو گرفتاری ہوئی بدنیتی پر مبنی ہے۔ گرفتاریوں سے سیاسی تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تناؤ ختم ہو تو گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، بانی پی ٹی آئی سے فیملی اور وکلاء کی ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، ہمارے اراکین کو نااہل کیا جا رہا ہے، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو رہے ہیں۔ پشاور کے تھانہ پشتخرہ کی حدود میں 2 گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ، 2 افراد جاں بحق، 1 شخص زخمی۔ پولیس نے لاشوں اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا۔ واقعے کی تحقیقات جاری۔ صحافی خاور حسین کی پراسرار موت، 30 صفحات پر مشتمل تحقیقاتی رپورٹ آئی جی سندھ کو پیش۔ رپورٹ کے مطابق کراچی سے سانگھڑ تک کی فوٹیج کا جائزہ لیا گیا۔ شواہد کے بعد کمیٹی نے خاور حسین کی موت کو خودکشی قرار دیا۔ خودکشی کی وجوہات جاننے کے لیے اہل خانہ کا آگے آنا ضروری ہے۔
कराची के इलाके सदर में पटाखों के कारखाने में धमाके की तहकीकात। गोदाम में खतरनाक हद तक बारूदी मवाद मौजूद था जो SOPs की खुली खिलाफ वर्जी है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गोदाम के लाइसेंस की तहकीकात जारी है। मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। जांबाग अफराद की तादाद 6 हो गई। सरकार की मदयत में वाक़े का मुकदमा दर्ज। कारखाना मालिक हनीफ और मोहम्मद अयूब नामजद। मुलजिम हनीफ खुद भी वाक़े में जख्मी हुआ था। गजा सिटी को खाली करवाने के लिए सह्यूनी फौज के वहशियाना हमले। सुबह से जारी ज़मीनी फ़ज़ाई कार्रवाइयों में 52 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद ज़ख्मी, 29 इमदाद की मुतलाशी भी शामिल। भूख की शिद्दत से मज़ीद 2 अफराद दम तोड़ गए। मजमूई तादाद 273 हो गई। सह्यूनी वज़ीर दिफ़ा इसराइल काटिस की हमास को खुली धमकी। हमास असलहा फेंकने और तमाम यरगमालियों को रिहा करने पर रज़ामंद न हुई तो गजा सिटी को तबाह किया जाएगा। गजा में मुकम्मल कहत का बाकायदा ऐलान। भूख के निगरां आलमी इदारे ने खबरदार किया। शिमाली गजा की पट्टी में कहत फैल रहा है। सितंबर के आखिर तक वस्ती और जनूबी इलाकों में फैलने का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने गजा में कहत को इंसानी साख्ता आफत करार दे दिया। IPC की रिपोर्ट में कहा गया कि 2.5 लाख फ़लस्तीनियों को कहत के 5वें दर्जे का सामना है। इंसानी हुकूक कमीशन ने कहा कि गजा में कहत इसराइली हुकूमत के इक़दामात का बराह रास्त नतीजा है। भूख को जंगी हथियार बनाना जंगी जुर्म है। डोंबास शहर और नेटो में शमूलियत से दस्तबरदारी। रूस के सदर पुतिन ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सख्त शराइत पेश कर दी। कहा कि यूक्रेन गैर मुल्की फ़ौजों को अपनी सरजमीन से दूर रखे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात का फ़िलहाल कोई मंसूबा नहीं। अभी सरबराह इजलास का एजेंडा तैयार नहीं हुआ। एजेंडा तैयार हुआ तो मुलाकात भी हो जाएगी। 57वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। कौमी तनसाज फिरासत अली ने जूनियर कैटेगरी की 75 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता। चैंपियनशिप में 4 ऑफिशियल्स और 7 तनसाज शरीक हुए। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सदर तारिक हसन और सेक्रेटरी सोहेल अनवर की फिरासत अली को मुबारकबाद। और हर फनकार की ज़बान अलग मगर एहसास एक। पंजाब यूनिवर्सिटी में फ़न पारों की नुमाइश। फनकारों ने पाकिस्तानी वसाइल और दरपेश मसाइल को फ़न पारों में समो दिया।